الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أو كما قال عليه السلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم خالق ارض و سما کے لیے بے حد و بے حساب حمد و ثنا، جس نے ہمیں انسانی شکل عطا فرما کر اس دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ کائنات کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حساب درود و سلام میرے اور آپ کے آقا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، مکہ کے تاجدار، مدینہ کے سردار، شاہ عرب و عجم، امام الانبیاء، شب اسریٰ کے دولہ، رب کے محبوب، دنائے غیوب، شفیع روز جزا، امت کے آقا، غریبوں کے ماوا، بے کسوں کے ملجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار،
اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کا یہ نظام قدرت ہے، اس نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر اور بعض ذواتوں کو بعض ذاتوں پر، کچھ دنوں کو دنوں پر، کچھ مہینوں کو مہینوں پر اور کچھ اوقات کو وقتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے، کبھی کبھی مکان کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے عمل کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ جس طرح عمل ہے نماز اگر گھر میں پڑھیں اکیلے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی نماز مسجد اقصی میں جا کر پڑھی جائے تو 25,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی جائے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اور یہی نماز اگر مسجد حرم میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عمل ایک ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے اس کا اجر بدل گیا، اور اس کے ثواب کا جو حکم تھا وہ بدل گیا۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا نظام قدرت ہے۔ عام دنوں میں اگر روزہ رکھا جائے تو ایک روزے کا ثواب ہے، اگر یہی روزہ رمضان المبارک میں رکھا جائے تو ایک رمضان کا روزہ ساری زندگی کے روزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کبھی کبھی زمانے کے بدلنے سے بھی عمل کا حکم بدل جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ نفل ہی شمار ہوگا، لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں نفل پڑھتے ہیں تو رمضان میں پڑھے گئے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور رمضان میں جب ایک فرض آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ زمانے کے بدلنے سے عمل کا حکم بدل جاتا ہے، اور کبھی جگہ کے بدلنے سے عمل کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک جب زمین و آسمان بنے، جب زمانہ شروع ہوا، جب روز اول سے نظام کائنات مرتب کیا گیا، اس وقت سے ہی سال کے 12 مہینے تھے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ترتیب بعد میں نہیں آئی ہے، یہ ترتیب پہلے دن سے موجود تھی۔
جب کائنات کو خلق کیا گیا، جب کائنات کو بنایا گیا، جب زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس کے بعد فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، اکرام والے ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں۔ ان میں 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور 1 مہینہ جدا ہے۔ وہ جو 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ ہے ذی قعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ۔ اللہ کے ہاں بھی یہ مہینے محترم ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، پہلی اقوام میں بھی، پہلی میں بھی ان 4 مہینوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور چوتھا مہینہ جو جدا ہے وہ ہے رجب المرجب کا ماہ، جو ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے، جس کا آغاز ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک معزز و محترم و مکرم ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ یہ مہینے محترم کیوں ہیں۔ مفسرین کرام نے ایک سبب جو سب سے اہم ہے وہ لکھا، فرمایا یہ مہینے اس لیے محترم ہیں کہ ذی قعد، ذی الحج اور محرم میں حجاج کرام حج کا سفر کرتے تھے اور حج سے واپسی ہوتی تھی۔ چونکہ وہ زمانہ قدیم تھا، تیز ترین سواریاں نہیں تھیں، تیز ترین ڈلیوری نہیں تھی، لوگ 2 مہینے پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر اپنے گھروں سے سفر شروع کرتے تھے اور پھر حج کے ایام میں حرم میں پہنچ جاتے تھے۔ راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر طرح کے جنگ و جدال سے بچانے کے لیے، حجاج کے اکرام کے لیے، حجاج کے لیے سفر محفوظ بنانے کے لیے اللہ نے ان مہینوں کو محترم، معزز اور مکرم مہینے قرار دے دیا کہ خبردار ان 3 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرے گا، کوئی جدال نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی راستہ نہیں روکے گا، کوئی قتل و غارت نہیں کرے گا، تاکہ حجاج بآسانی، بحفاظت اپنے سفر حج کو جاری رکھ سکے۔ پھر جب حج کے ایام میں حجاج پہنچ جاتے، حج سے فارغ ہوتے، تو واپسی کا سفر جب شروع کرتے تو محرم کے اختتام تک جا کر اپنے گھروں میں لوٹتے۔ اللہ نے اس لیے ذی قعد، ذی الحج اور محرم ان 3 مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دے دیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ عزت والے مہینے۔ اور چوتھا مہینہ جس کو الگ قرار دیا گیا حرمت والا ہے وہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی حرمت کا سبب یہ تھا کہ زمانہ قدیم میں زیادہ تر لوگ عمرے کا سفر رجب میں شروع کرتے تھے، رجب کے مہینے میں چل پڑتے اپنے گھروں سے، شعبان تک حرم میں پہنچ جاتے اور پھر شعبان المعظم اور رمضان حرم میں گزارتے اور عید کر کے پھر اپنے گھروں کو لوٹتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رجب کا مہینہ بھی معزز قرار دے دیا۔ رمضان تو تھا ہی محترم، رمضان میں تو جنگ و جدال ہوتے نہیں تھے پہلے قدیم زمانوں میں، تو اب رجب کے مہینے کو اس لیے محترم قرار دے دیا گیا تاکہ رجب میں عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ یہ قانون دین ابراہیمی سے آ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہ قیم دین کا فیصلہ ہے، سیدھے دین کا فیصلہ ہے۔ اور قرآن میں دین قیم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے دین کو کہا گیا ہے۔ اسلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے اصول و ضوابط کو برقرار رکھا اور انہیں اسلام کا حصہ قرار دے دیا۔
کہا تمہارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ تم ان 4 مہینوں کا احترام کرو، یعنی رجب کا احترام جس طرح پہلی اقوام پر واجب تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی لازم ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ رجب میں علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں، یضاعف فیہ العمل السیئ کما یضاعف عمل الصالح۔ رجب کے مہینے میں جس طرح نیک عمل پر اللہ نے ڈبل ثواب رکھا ہے، اسی طرح رجب کے مہینے میں اگر گناہ کیا جائے تو اللہ نے اس پر سزا بھی ڈبل رکھی ہے۔ یہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے تحت یہ جملہ لکھا ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیک عمل کرو رجب میں تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا عام دنوں کے اعتبار سے۔ لیکن خیال رکھنا، دوسرا پہلو ذہن میں رہنا چاہیے، اگر جرم کیا تو یاد رکھنا جرم کی سزا بھی ڈبل ملے گی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے رجب کی ایک توضیح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں رجب کا جو لفظ ہے یہ رجیب سے بنا ہے، اور رجیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقریم کرنا، عزت کرنا، معزز جاننا، محترم جاننا۔ وہ کہتے ہیں رجب کے مہینے کا نام ہی رجب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ عزت والا، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کی تقریم کی وجہ سے۔ اور امام غزالی نے پھر اس پر ایک اور نقطہ بھی لکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رجب کے مہینے کے نام میں 3 لفظ ہیں، را، جیم اور با۔ رجب، وہ کہتے ہیں را کا مطلب ہے رحمت خدا بندی، جیم کا مطلب ہے جرم بندہ، اور با کا مطلب ہے بر، احسان، بھلائی اور فضل۔ گویا رجب کے مہینے میں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے کے گزشتہ جتنے گناہ ہیں نا انہیں میرے فضل اور میری رحمت کے درمیان رکھ دو تاکہ میں کچھ رحمت سے بخش دوں، کچھ اپنے فضل سے بخش دوں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اس اعتبار سے جب انسان رجب کے مہینے کا احترام برقرار رکھتا ہے، رجب میں نیک اعمال کرتا ہے، رجب میں عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالی عز و جل اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا یوں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ یہ حضور جب رجب کا چاند دیکھتے تو میرے آقا یوں دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور پھر زندگی کی اتنی مہلت ہمیں عطا کر کے ہم رمضان کو پا سکیں۔ حضور ویسے تو جب حضور چاند دیکھتے تو ہر مہینے کے لیے حضور چاند دیکھتے ہوئے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والسلامتی والاسلام۔ اے اللہ یہ چاند اسلام، سلامتی اور امن کے اعتبار سے ہمارے لیے مبارک کر دے۔ لیکن جب میرے آقا رجب کا چاند دیکھتے تو رجب کے چاند میں میرے آقا کی دعا بدل جاتی تھی۔ حضور یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان اور رجب میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان حاصل کر سکیں۔ یہ میرے آقا کا معمول شریف تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے بدل جانے سے یہ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ میں بھی اور رجب کا مہینہ محترم تھا، معزز تھا، حضور اس کی تقریم فرماتے تھے۔ اچھا، علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک نکتہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ دعا کیوں فرماتے تھے؟
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، حضور یہ دعا کیوں فرماتے؟ باقی مہینوں کے لیے جو دعا ہوتی تھی حضور وہ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ علامہ صفوری فرماتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ہے فصل بونے کا، شعبان کا مہینہ ہے اسے سیراب کرنے کا، اور رمضان کا مہینہ ہے کھیتی کاٹنے کا۔ مطلب کیا کہ رجب میں تم روزوں کی پریکٹس کرو، رجب میں تم زیادہ عبادت کرو، رجب میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاؤ، رجب کے اندر تم رمضان کی تیاری شروع کر لو۔ شعبان میں کیا کرو؟ شب برات میں آنسو بہا 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 کر رجب میں جو اعمال کیے ہیں انہیں سیراب کرو، ندامت کے آنسوؤں سے، خوف خدا کے آنسوؤں سے شعبان کے مہینے میں انہیں سیراب کرو۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں رمضان میں اس کھیتی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس اعتبار سے بھی شعبان المعظم کی جو دعا سرکار بدل دیتے تھے اس میں یہ حکمت تھی کہ یہ حکمت ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ رجب کے مہینے میں محنت کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، جس نے رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، بیمار تھا، دوائی کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی نے دوائی لے کر دے دی، جوان بیٹی گھر بیٹھی تھی، آنسو نکل رہے تھے بوڑھے باپ کے، کسی نے سہارا بن کر اس کی مدد کر دی، کوئی غریب بیٹھا تھا جس کا چولہا بند ہو رہا تھا، کسی نے اس کا چولہا جلا دیا، کسی کے بچے کی تعلیم رک رہی تھی، کسی نے اس کی فیسیں بھر کر اس کو تعلیم پر لگا دیا، کوئی بے روزگار تھا اسے روزگار پر لگا دیا۔ یہاں میں ضمناً ایک بات اور عرض کرنا مناسب سمجھوں گا، یہ جو بہکاری لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں، آپ 10 روپے دے کر انہیں عادت میں مت ڈالیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، صاحبان ثروت آگے آئیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ایک نہیں ہے 3 مل جائیں 4 مل جائیں، اور اسے پکڑیں اور اسے کہیں آؤ میں تمہیں کام پر لگاتا ہوں، 10-20 ہزار روپیہ اکٹھا کریں، اسے سبزی لے دیں، اسے کہو بھائی جاؤ سبزی بیچو۔ بیکاری پن قوم کو بیکاری نہ بنائیں، قوم کو کام کرنے کی عادت ڈالیں، روزگار پر لگائیں۔ میرے آقا کا یہی فرمان ہے، میرے آقا کا معمول بھی یہی تھا، جب کوئی غریب صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا تو میرے آقا اسے اتنا دیتے تھے کہ پھر وہ بیکاری نہیں رہتا تھا۔ اب دیکھیے 10 سال میرے آقا نے مدینہ طیبہ میں محنت فرمائی ہے، 10 سالوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ دور ابو بکر صدیق جب آیا تو بیت المال سے تھیلے بھر کر مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگائی گئی، ارے کوئی زکوٰۃ لینے والا، پورے مدینہ میں زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ محنت کیجیے، آگے آئیے، بیکاری مت بنائیں، اس قدر لوگوں کو کام کی عادت ڈالیں، روزگار کی عادت ڈالیں۔ 10 روپے سے لوگوں کو بیکاری بنانے کے بجائے 4 لوگ مل جائیں، 8 مل جائیں، 5 ہزار روپیہ ڈال لیں اور اسے کام پر لگائیں تاکہ یہ قوم بیکاری نہ بنے، کام پر لگیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، کوئی بھی اس کی پریشانی تھی، مقروض تھا، قرض کے نیچے دبا ہوا تھا، قرض خواہ اسے تنگ کر رہے تھے، یا کوئی اس طرح کا کوئی اور معاملہ تھا، اس کی مدد کر کے اس کی پریشانی کو دور کیا۔
میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جنت میں اس شخص کے لیے ایک ایسا محل تعمیر فرماتا ہے جو حد نگاہ تک وسیع اور عریض ہے۔ جہاں تک اس بندے کی نگاہ جائے گی اتنا ہی لمبا اور اتنا ہی چوڑا محل اللہ اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایسا شخص جب حاضر ہوگا 1000 کرامتوں سے اللہ اس کا اکرام فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ 1000 عزتیں اللہ اسے میدان محشر میں دے گا، اور ان عزتوں میں سب سے چھوٹی عزت کیا ہوگی؟ اللہ اس کے نامہ اعمال تولے گا نہیں، بغیر تولے اس کی بخشش کر دے گا۔ ایسی 1000 کرامتیں اللہ اسے میدان محشر میں عطا کرے گا جو رجب میں نیک عمل کرتا ہے، جو ماہ رجب کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ 1000 کرامتوں سے اس کا اکرام کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ شرط کیا ہے؟ دعا جائز ہو، ناجائز نہ ہو، نمبر 1۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دیکھیے دعا کے رد ہونے کا وعدہ ہے کہ رد نہیں ہوگی، اچھا قبول ہو جائے گی۔ اب اس دعا میں جو آپ نے مانگا اس کے ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو انسان مانگتا ہے اسے جلدی دے دیتا ہے، کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہے، اور یہ دستور الہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے 80 سال بیٹا مانگتے رہے، رب نے 80 سالوں کے بعد بیٹا دیا ہے۔ ابراہیم کی دعا 80 برس کے بعد قبول ہوئی۔ خانہ کعبہ جب مکمل کیا تو رب نے پوچھا ہمارے خلیل کوئی دعا عرض کی، مولا میں نے تیرا گھر بنایا، اس کو آباد کرنے والا بھیج دے جو اس گھر کو آباد کرے۔ اللہ نے کتنے سالوں کے بعد یہ دعا قبول کی؟ 4500 سال کے بعد۔ 4500 سال کے بعد ہمارے آقا تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ کو آباد کیا ہے۔ تو نبی کی دعا میں 4500 سال لگے نتیجہ آنے میں، اللہ کے خلیل کی دعا میں۔ تو وعدہ دعا کے رد نہ ہونے کا ہے کہ دعا رد نہیں ہوگی، اس پر جو مانگا وہ جلدی بھی مل سکتا ہے، دیر سے بھی مل سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لیال 5 راتیں ایسی ہیں لا يرد فیہن الدعاء، جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات یہ جو گزر گئی ہے، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، اس کو لیلۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کی رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ عز و جل وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری رات کون ہے؟ اول لیلۃ من رجب، رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند رات کو چونکہ شام کو نظر آ جاتا ہے، وہ جو اگلے دن 1 تاریخ ہوتی ہے یا وہ جو درمیانی رات ہے، چاند کے نظر آنے اور 1 تاریخ کے آغاز کے جو درمیانی رات ہے، اس میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، شب بارات میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ ولیلۃ العید، اور عید الفطر جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، چاند رات میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ولیلۃ النحر، اور 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات، جس صبح عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس سے جو پہلی رات ہے
یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں میرا اللہ مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کئی حوالوں سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ رجب المرجب کا جب پہلا جمعۃ المبارک آتا ہے تو ارواح اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھر کے دروازوں پر آتی ہیں۔ روحیں جو آپ کے بڑے انتقال کر گئے، باپ دادا نانا نانی، بڑے خاندان کے جتنے لوگ یا چھوٹے جو بھی ہیں، ارواح اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں۔ یہ صحیح ترین روایات سے ہے۔ جب رجب کا پہلا جمعۃ المبارک اور دروازے پر آ کر کیا کہتی ہیں کہ ہماری جانب سے کچھ صدقہ کرو، چاہے ایک لقمہ ہی روٹی کا کیوں نہ ہو، ہماری جانب سے کوئی صدقہ کرو، کیوں چاہے ایک روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ صدقہ کرو۔ کیوں کہ رجب میں اللہ ہر نیک عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے، تمہارا کیا گیا صدقہ وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اور روایت کے اگلے الفاظ ہیں کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں ان کی روحیں خوش ہو کر جاتی ہیں اور صدقہ کرنے والوں کو دعائیں دیتی جاتی ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی روحیں، ان کی ارواح ناراض ہو کر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تو نے ہمیں ناراض کیا، اللہ تجھے ناراض کر دے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رجب المرجب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کو حرمت کا مہینہ، عزت کا مہینہ اسی لیے قرار دیا گیا کہ اس کی بڑی شان ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت قصر للصوام رجبا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل بنا کر رکھا ہے۔ فی الجنت قصر، اللہ نے جنت میں ایک عالی شان محل تعمیر کر کے رکھا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ للصوام رجبا، ان لوگوں کے لیے جو رجب میں روزے رکھتے ہیں۔ رجب المرجب کے اندر روزے رکھنے والوں کے لیے ضروری نہیں ترتیب سے رکھے جائیں، ضروری نہیں پورا مہینہ رکھے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کثرت سے رجب میں روزے رکھیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں کم از کم رجب کے جو 4 پیر آتے ہیں، ان پیر کے دنوں میں یعنی سمار کے دنوں میں جو شخص رجب کے اندر روزے رکھے گا، اللہ تعالی عز و جل نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کر رکھا۔ فی الجنت قصر، جنت میں ایک محل ہے للصوام رجبا، اس شخص کے لیے کہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہی رجب رکھا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے رکھی ہے؟ جو رجب میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میرے لیے پیاس کو برداشت کیا تھا نا، میری رضا کے لیے، آؤ میں تمہیں اس نہر سے سیراب کروں گا کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ فضیلت کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رجب میں میرے آقا چاند کے دید پر دعا کو بدل دیتے تھے۔ میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک فی رجب و شعبان
بلغنا رمضانہ، حالانکہ باقی مہینوں میں دعا اور ہوتی تھی، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو میرے نبی یہ دعا فرماتے، اے اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو رجب کے مہینے کی فضیلت مسلمہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا، قرآن نے تصدیق کی ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، کہ جس کو قرآن نے بھی حرمت والا، عزت والا، عظمت والا، تکریم والا مہینہ قرار دیا ہے، کہ رجب اللہ کے نزدیک بھی معزز مہینہ ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا احترام ہے رجب کا۔ تو رجب المرجب یہ زندگی میں سال کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتا ہے۔ سال کی کسی کے پاس گارنٹی، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے۔ کل کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، کچھ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ آتے ہیں لمحات یا نہیں آتے۔ اس مبارک مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اسے احترام کے ساتھ گزاریے، اس میں نیکی کا کمائیے، کوشش کیجئے، اس میں صدقہ و خیرات زیادہ کیجئے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنیے، اپنے قرب و جوار پر نظر رکھیے۔ اس رجب میں کم از کم 4 جو پیر آئیں گے ان 4 پیروں کا روزہ رکھیے، کوشش کیجئے ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کیجئے، اور اس رجب کے اندر کم از کم معمول بنا لیجئے کہ زیادہ نہ صحیح تو ہر وہ نماز جس کے بعد اوقات مکروہ نہیں ہے اس میں کم از کم 2 نفل پڑھ کر اس نبی کی بارگاہ میں پیش کیجئے جس نبی کے صدقے یہ رجب ملا۔ یہ اپنے معمولات میں یہ شامل کیجئے، کیونکہ یہ ہماری نجات و بخشش کے سوال ہے۔ اللہ مجھے